السلام علیکم ناظرین، یہ ہماری سیریز چل رہی ہے علیکم بسنتی، یعنی میری سنتوں پر عمل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے متعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر سے باہر آ جانے کے بعد کون سی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔ یہ دعا منقول ہے اور اس کو آپ راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے وقت۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعا منقول ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا فانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك واسألك ان تعيذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا اگر آپ یاد کر لیں تو اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا پڑھنے والے کے لیے جو 70,000 فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دو دعائیں منقول ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ ضرور پڑھیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ نماز کے لیے چل رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں عام روٹین کے علاوہ، تو نماز جب آپ پڑھنے کے لیے چلیں تو چلتے ہوئے باوقار ہو کر قدرے چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں، کیونکہ جو قدموں کے نشانات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور وہ اب کی آخرت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، اور آپ جتنے چھوٹے قدم رکھیں گے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ مسجد میں داخل ہونے وقت آپ بایاں پاؤں پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ آپ اپنا نکالے، بایاں پاؤں جوتی کے اوپر رکھیں، اور پہلے مسجد میں دایاں پاؤں اپنا مسجد میں اندر رکھیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی کے ساتھ ایک اور دعا اللہم اغفر لی ذنوبی والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی منقول ہے دعا۔ جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ایک دعا ہے، وہ یہ ہے اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو گھر میں ہی اذان آ جائے تو اذان کے جو کلمات ہیں ان کا جواب دینا، جو مؤذن پڑھے اس کے ساتھ دہرائیں، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے دوسرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جو فجر کی نماز ہے اس میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو آپ صدقت و بررت کہیں، اور اذان ختم ہو جانے کے بعد درود شریف جو وسیلہ ہے دعائے وسیلہ وہ پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور جو اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے وہ قبولیت کا ہے، آپ اس کے درمیان کافی دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، اور فجر کے وقت 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں ان کا ثواب دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور اگر آپ انہیں پڑھیں تو یہ ہیں بھی موقع، انہیں ضرور پڑھنا ہے، لیکن ان کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان سب سے یہ افضل ہے اس کا ثواب۔ اور جب جتنی کوشش ہو سکے آپ امام دوسرا اگلی صف میں جا کے بیٹھیں اور امام کے بالکل پیچھے یا اس کے دائیں طرف بیٹھنے کی کوشش کریں، اگر دائیں طرف جگہ نہ ہو تو پھر بائیں طرف، اسی طرح آپ جتنا اگلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں گے ہر پچھلی صف سے اگلی صف کا جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جب تک آپ نماز کے انتظار میں نمازی بیٹھا رہتا ہے تو اسے فرض نمازوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں تو اس سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ تک بعد میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو و تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں۔ البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے،
اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ علماء کرام سے پوچھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ جس وقت بھی مسجد میں جائیں تو یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کا خیال رکھیں۔ بلا ضرورت شدیدہ دنیاوی باتیں ہیں وہ مسجد میں نہ کریں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ مسجد میں جو تلاوت قرآن مجید ہے آہستہ آہستہ وہ مناسب آواز سے پڑھیں کہ ان کو ڈسٹربنس، ان کو پریشانی نہ ہو، اور قبلہ رو تھوک کے نہیں، نہ مسجد میں نہ مسجد کے باہر، اور قبلہ رو پیر نہ پھیلائیں، نہ گانا گائیں، نہ باہر گم ہو جانے والی چیزوں کا مسجد میں اعلان کرائیں، اور نہ مسجد میں انہیں تلاش کریں۔ بدن، کپڑے یا کسی اور چیز سے کھیلا نہ کریں، انگلیاں چٹکھایاں نہ کریں، اور اس طرح اور جو مسجد کے احترام کے جو اور بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ اگر کوئی سامان آپ نے رکھنا ہے مسجد میں تو سامان آپ ایسا رکھا کریں جس طرح آپ شیشے کی حفاظت کرتے ہیں کہ شیشہ آرام سے رکھتے ہیں، اس طرح مسجد میں کوئی چیز سیرانہ یا کوئی بھی چیز مسجد میں رکھنی ہوتی ہے، ریل رکھنے کی ضرورت تو اسے ایسے رکھیں جس طرح ہم شیشے کو حفاظت سے رکھتے ہیں، وہ مسجد کا ادب ہے۔ اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کریں، اس کے بعد تکبیر کہلایا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو صفوں کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جب وہ آ کر خبر دیتا تھا کہ صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں تب وہ تکبیر کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑیں، خلا نہ چھوڑیں، کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے برابر رکھیں۔ ہر نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کریں جس طرح وہ آپ کی آخری نماز ہو۔ نماز میں جو دل لگانے کا طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ نماز میں آپ جو ہے اس کے معنی، جو نماز کے معنی ہوتے ہیں ان پر غور کیا کریں، اور اگر آپ حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ 2-3 آیتیں پڑھیں، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ جتنی زیادہ تلاوت آپ کر سکیں اتنی زیادہ تلاوت کی کریں۔ اس سے آپ کی جو منزل ہے وہ بھی کور رہے گی اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور نماز کی جو مزید سنتیں ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ تھی گھر سے باہر سے مسجد تک آنے کی اور نماز یعنی کہ تکبیر اولیٰ تک کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم نماز کی سنتیں جو نماز کے اندر نماز کو شروع کر لینے کے بعد ہوتی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ان سنتوں پر عمل کریں اور دوستوں کو بھی ان کی دعوت ضرور دیں۔ شکریہ۔